الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے جو تھی آداب محفل، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ موسم، لباس اور تقریب، اس چیز پہ ہمیں کس کس چیزوں پہ کیسے کیسے دھیان رکھنا ہے۔ اب آج اس کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب ہم تقریب میں جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں پھر وہاں کس طرح بیہیو کرنا ہے، ہمارے وہاں تقریب میں کیا مینرز ہوں گے، اور کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج ہم شیئر کریں گے۔ تو چلیے آج ہم لے لیتے ہیں شادی میں اگر ہم تقریب میں شرکت کر رہے ہیں تو وہاں کا ماحول اور وہاں کا حال احوال آج ہم بتائیں گے۔ اب شادی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے زرق برق لباس، اور ہم ظاہر کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں ہر چیز سے، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، یا بزرگ ہیں ہم تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں کیا ہوتا ہے، پہلے تو بڑی اچھی وہ ہم سیٹنگ ارینجمنٹ دیکھ لیتے ہیں، جگہ مل گئی، پوری فیملی جو ہے وہ اپنی ایک ٹیبل منتخب کر لیتی ہے اور اسی پہ سب مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، سب سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، ہنسی خوشی ملتے ہیں، ادب احترام سے ملتے ہیں، لوگوں سے تعریفیں بھی کرتے ہیں، تعریفیں لیتے بھی ہیں، دعائیں دیتے بھی ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور بڑا خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بڑی تہذیب ہوتی ہے، بڑا وہ سب ہوتا ہے، بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے ڈیسنٹ لگ رہے ہوتے ہیں، بہت کلچرڈ، بہت سویلائزڈ لگ رہے ہوتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ جو ڈھکن اٹھتے ہیں اور کھانے کا اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھل گیا، تو کھانا کھل گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب قیدی آزاد ہو گئے۔ وہ رش لگتا ہے، وہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ بس پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ کہاں سے لیں اور کیا لیں۔ تو ہمیں بزرگ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے ہمیں لا دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو اپنا ایک بہت ہی اچھا مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ کسی ایسی تقریب میں جائیں جہاں پہ کہ کئی ساری کافی ڈشز ہوتی ہیں، تو اس میں رش لگا ہوتا ہے، سب جو ہے اس میں ہوتے ہیں کہ پلاؤ لے لیں، بریانی یا قورمہ یا کھانا پینا جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرف مصروف ہوتے ہیں اور رش ادھر ہی ہوتا ہے۔ کبھی ایک چمچہ اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا کپ گیر لے رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ سب ہو رہا اسے سب بھول جاتے ہیں کہ ہم کس طبقے سے ہیں، کس کلاس سے تعلق ہے۔ سب کو بھوک بھی بہت شدید لگ رہی ہوتی ہے اور سب کا یہ ہوتا ہے کہ بس گرم گرم کھانا ہمیں مل جائے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ذرا افراتفری ہو جاتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، اس میں مشورہ میں آپ کو یہ دوں گی کہ سب سے پہلے آپ جائیے میٹھے کی طرف، کیونکہ میٹھا ویسے بھی کم ہوتا ہے، اور میٹھا جب اس کی طرف دوڑتے ہیں تو اس سے کبھی چمچے نہیں ہوتے، کبھی پلیٹیں نہیں ہوتی، پلیٹیں کم پڑ جاتی ہیں، چھوٹی جو ہوتی ہیں میٹھا کھانے والی، تو اس میں بڑی افراتفری پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی تو ملتا ہی نہیں ہے، یا اگر 2-3 میٹھے ہوتے ہیں، بڑی دعوت ہے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ تو ہم تو خیر نہیں جاتے، ہم تو بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارے بچے ہمیں لا کے دے دیتے ہیں۔ تو سنت بھی ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھائیں، اور کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھانا وہ ہاضمہ جو ہے وہ درست نہیں رہتا، بلکہ ہاضمے میں مشکل ہوتی ہے نا، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے میٹھا کھائیے تاکہ آپ کا جو ہے معدہ وہ ریلیکس ہو جائے، اور وہاں رش بھی نہیں ہوتا، آپ آرام سے اطمینان سے اپنا بیٹھ کے میٹھا کھائیے، انجوائے کریے، اور اس کے بعد میں آپ کھانا لیجیے۔ تو اور پلیٹوں میں کھانا یا میٹھا جو بھی چیز لے رہے ہیں تو اتنا لیجئے کہ آپ کو دوبارہ بھی جانا پڑے تو لے لیں، اور اگر نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ہم ڈگا اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، وہ کھایا بھی نہیں جاتا اور وہ بچ جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ پھک جاتا ہے، تو کھانے کی بے حرمتی بہت ہوتی ہے۔ تو اس سے اجتناب کیجئے، اور جتنا لے سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے، خواہش ہے، اتنا آپ لیجئے، تھوڑا لیجئے، بار بار لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا اور کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ وہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا لے لیں، کم کھا لیں، لیکن آپ کے نام پہ کھانا ضائع ہونا نہ لکھا جائے۔ اور اس میں آپ کا مطلب آپ لوگ نہیں ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہم سب کو رزق کا احترام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم نے رزق کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو آج رزق کتنا مہنگا ہو گیا، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے کہ ہماری استطاعت سے بھی باہر ہو گئی ہے، تو غربا کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی کہنا ہے کہ ہر جگہ اعتدال، وقار، اس کو قائم رکھیے، تو انشاءاللہ زندگی بہت خوبصورت اور بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔